السلام علیکم دوستو آج ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں بٹ کوائن اور ایتھیریم کے ریزرو ڈراپ کی. تو یہ ایک بہت امپارٹنٹ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بٹ کوائن کی روز باتیں آتی ہیں اور یہ اوپر نہیں جا رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت سارا سرمایہ بٹ کوائن میں سے نکال کر انویسٹرز آلٹ کوائنز میں ڈال رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نمایاں ہے سولانا، پولکا ڈاٹ اور ایتھیریم. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب لوگ اس چیز کا ویٹ بھی کر رہے ہیں کہ کب انہوں نے پراپر طریقے سے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور اس کے ریزلٹس بہت بری طرح ڈراپ ہو رہے ہیں. دے آر ڈراپنگ لائک راک یو کین سی، بٹ کوائن کے اور ایتھیریم کے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب اس کے پرائس کا بہت اوپر جانے کا ٹائم آ چکا ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو آج کل ان دنوں میں ہر سال تقریباً ان کی پرائسز اپ جاتی ہیں. آپ نے ہو سکتا ہے نوٹ کیا ہو کہ پچھلے سال بھی انہی دنوں میں بٹ کوائن اور ایتھیریم کی پرائسز نے جب اوپر جانا شروع کیا تو پھر مارکیٹ میں ایک فومو کریٹ ہو گیا تھا، اور اس فومو کی وجہ سے ہر بندے کے پاس جتنے پیسے تھے، جو جمع پونجی تھی خاص طور پر یو ایس میں اور دوسرے ملکوں میں، انہوں نے اس میں انویسٹ کی. اور آج بلکہ میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں 4% لوگوں نے جو کرپٹو کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے اپنی جابیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ اب ان کو کرپٹو میں انکم زیادہ ہو رہی ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے، جب ان کو کرپٹو میں انکم، ان کو سیلری بن رہی ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے پھر اپنے باسز کی جگ جگ کو سنیں. تو اٹ میک سینس. تو آئندہ آنے والے دور میں ہر طرف یہی دیکھ رہا ہوں. البتہ اپنے جو غریب ممالک ہیں جن میں ہمارا ملک بھی بدقسمتی سے شامل ہے، ان کے سیناریو تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے، اس لیے کہ ہم ڈائریکٹلی طور پر آئی ایم ایف کے انڈر کنٹرول ہے، اور آئی ایم ایف ایک بینکنگ باڈی ہے، اور بینکنگ باڈیز کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم لوگ کرپٹو کی طرف جائیں، کیونکہ کرپٹو ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تو اس سے اگر ہم کرپٹو کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ بینکوں سے سرمایہ نکال لیتے ہیں، تو بینکوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو چونکہ ہمارے ملک کو جان بوجھ کر مقروض رکھا جاتا ہے، اور یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ جانیں یا پہچانیں کہ ہم کو مقروض کون رکھ رہا ہے، اور اس کے حساب سے آپ اقدامات کریں. لیکن اینی ہاؤ یہ دس از دا ٹروتھ. تو بینک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم باہر نکلیں ان چیزوں سے. تو اس وجہ سے وہ لوگ ہمارے ملک میں کرپٹو کو ریگولرائز نہیں ہونے دیتے، اور پاکستان، انڈیا اور غریب ممالک میں ابھی کرپٹو کا کوئی مستقبل واضح نہیں ہے. لیکن جو ملک جہاں پر جمہوریت ہے اور جو سمجھدار ملک آپ جنہیں کہنا چاہیں گے، تو وہاں پر وہ لوگ اپنے شہریوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ غربت کی لکیر سے نکلیں. تو یہ بہت ڈیفلیشنری ہے بٹ کوائن، ایتھیریم. تو بائنانس کوائن آج اس کی کوئی پروگرس خاص نہیں نظر آ رہی، ایتھیریم کی بھی تھوڑی ہلکی نظر آ رہی ہے. سولانا پہلے کی طرح پھر فل سپیڈ اوپر جا رہا ہے. کردانو بالکل ہلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ ایکس آر پی. البتہ پولکا ڈاٹ نے آج پھر آل ٹائم ہائی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے کوائن اپنی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور انویسٹر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کوائن کی کیا پرفارمنس ہے، اور اس پرفارمنس اور اس کی یوٹیلیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اپنے اس کوائن میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھنا کہ شیبا انو یا ایکس آر پی یا ڈوجے کوائن، تو جس کوائن کی کوئی یوٹیلیٹی نہ ہو تو وہ اس کوائن کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. اس کوائن کو یہ اچانک پمپ کرتے ہیں، اور آپ کو اچانک یہ نظر آئے گا کہ اس کی پرائس ڈبل یا ٹرپل ہو چکی ہے، اس کے بعد اچانک اس کی پرائس بری طرح گرے گی. اور یہ جو کوائن ہوتے ہیں ان میں انویسٹ کرنا بالکل جوا کھیلنے کی طرح ہے، جس میں آپ کے ہارنے کے چانسز زیادہ اور جیتنے کے کم ہوتے ہیں. البتہ جو کوائنز جن کی یوٹیلیٹی مارکیٹ میں ہے، جیسے سولانا، پولکا ڈاٹ ہو گیا، سیلو ہو گیا، بہت سارے کوائنز ہیں جن کی جینون یوٹیلیٹی ہے. تو ایتھیریم ہے، اور یہ گیمنگ کوائنز ہیں. ان کے اوپر آپ خود اندازہ لگائیں، یہ بچے جو گیمیں کھیلتے ہیں تو ان گیموں میں پھر ان کے وہ ٹوکنز استعمال ہوتے ہیں. تو اور ان گیموں کو
جو یہ کھیلتے ہیں، تو ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان گیموں کو کون سی کمپنی کس نیٹ ورک پہ چلا رہی ہے، تو وہ یہی گیمنگ نیٹ ورکس ہی ہوتے ہیں، سب سے بڑا تو ایتھیریم خود ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی پرائسز اوپر جاتی ہیں۔ تو یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ لوگوں نے کبھی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنا کہ اس کوئن کی یوٹیلیٹی کیا ہے۔ تو آج ان کے ریزلٹس بہت بری طرح ڈراپ ہو رہے تھے، میں نے کہا آپ کو انفارم کر دوں، تو کوئی نئی خبر ملی تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔